ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیبرا شرعاً حلال ہے اور اس کا کھانا جائز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی زیبرا کا گوشت تناول فرمایا ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کے کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر یعنی صلح حدیبیہ والے سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مکہ کے راستہ میں وہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جو احرام کی حالت میں تھے لشکر سے پیچھے رہ گئے۔ خود حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک احرام نہیں باندھا تھا۔ پھر راستے میں ان کے ساتھیوں نے ایک زیبرا حمار وحشی دیکھا تو احرام کی حالت میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسے شکار نہیں کیا، لیکن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس زیبرا کو دیکھا تو اپنے گھوڑے پر شکار کرنے کی نیت سے سوار ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے جو احرام باندھے ہوئے تھے کہا کہ مجھے میرا کوڑا اور نیزہ پکڑا دیں۔ انہوں نے احرام کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اس سے انکار کیا تو آخر کار انہوں نے خود ہی اسے اٹھایا اور زیبرا گورخر پر حملہ کر کے اسے شکار کر لیا۔ پھر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا گوشت پکا کر کھایا تو ان کے ساتھیوں نے بھی اس گوشت میں سے کھایا، لیکن کھانے کے بعد ان کو ندامت ہوئی کہ کہیں ہم نے احرام کی حالت میں شکار کا گوشت کھا کر غلط تو نہیں کیا۔ پھر جب یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اس کے متعلق مسئلہ پوچھا تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ لوگوں نے جو احرام کی حالت میں تھے ان ابو قتادہ کو شکار کرنے کا حکم دیا تھا یا مدد کی تھی یا شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ تو ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باقی گوشت کھانے کی بھی اجازت مرحمت فرما دی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ سوال و جواب کے بعد ان سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اس زیبرا عمار وحشی کا کچھ گوشت بچا ہوا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی، اس کی ران بچی ہوئی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ ران لے کر خود بھی تناول فرمائی۔ نیز اصولی طور پر یہ بھی کہ زیبرا کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ زیبرا جانور کی کچلی کے دانت نہیں ہوتے، اس لیے اس کا شمار درندوں میں نہیں ہوتا، اور یہ حشرات الارض یا خباثت میں سے بھی نہیں ہے اور گندگی بھی نہیں کھاتا، لہٰذا اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔